يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انعام والوں کا اور غضب والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور بندے کو چاہ رہے ہیں کہ وہ انعام والا بن جائیں نہ کہ غضب والا۔ دوستو، ایک دفعہ پھر آپ اس کو نوٹ کریں کہ یہ وہ ہائٹن ایفیکٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ حاصل کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دونوں ہی ہائٹن ایفیکٹ ہیں۔ اگر ہم کسی بھی ایک چیز کو اختیار کر لیں اور دوسرے سے رک جائیں تو ہم اپنی منزل پر ڈبل سپیڈ کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ یہ سپیڈ اپ کرتا ہے ایک انسان کے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر جانے کو۔ مثال کے طور پر آپ ایک عمدہ سڑک کے اوپر تیز گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوں اور اس کے اوپر کوئی گڑھا بھی نہ ہو تو ڈیفینیٹلی یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن سون۔ آپ کی منزل جلد آئے گی، اور یہی تو وہ الرحمن الرحیم چاہتے ہیں کہ میرا شاہکار اپنی منزل پر جلد پہنچ جائے۔ یہ منزل ہے کیا؟ یہ منزل ہے ہدایت، اور یہاں سے آگے قرآن کی منزل بھی پورے کی یہی ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ یہ 2 آخری آیات پورے قرآن کی سمری ہے۔ قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن عملی طور پر انسان سے چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے اور انعام والوں میں ہو جائے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہو جائے۔ دوستو، یہی تو وہ آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں یا تو ہم عبداللہ ہیں یا ہم عبداللہ نہیں ہیں، یا عبد الشیطان ہیں، یا تو ہم مسلمان ہیں یا ہم کافر ہیں، یا ہم آن ٹریک چل رہے ہیں یا ہم ڈی ٹریک ہیں۔ کبھی یہ ممکن نہیں کہ آپ دونوں رستوں کے اوپر، گمراہی اور نیکی والے دونوں رستوں کے اوپر چل کر اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ نہیں، سپیڈ اپ کام اسی وقت ہوگا جب ایک طرف آپ تیزی سے چلیں گے، یعنی بھلائی کی طرف، اور برائی سے رک جائیں گے۔ یہاں پر تو کوئی پیچیدہ معاملہ ہے ہی نہیں دوستو۔ یہاں پر تو وہ کوئی دو راہہ ہے ہی نہیں جہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے سوچنا ہے کہ کون سی سڑک کو اختیار کیا جائے، کون سی سڑک ہمارے لیے بھلائی کا راستہ لے کر آئے گی۔ یا یہاں پر وہ پہیلی تو ہے ہی نہیں کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از اے کوسچن، کہ ہم کون سا زندگی کے اندر اپنا طرز عمل اختیار کریں۔ یہ تو معاملے ہی ختم کر دیے اللہ پروردگار نے۔ یہاں پر تو پرچہ انسان کا دینے سے پہلے اس کے ہاتھ میں سوال دے دیے کہ لو اس کی تیاری کر کے ایگزامینیشن کے اندر آنا۔ یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات الرحمن الرحیم پورے عروج کے اوپر ہیں۔ تمام نعمتیں جو کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اپنے بندے سے کہ وہ حاصل کریں، وہ ہدایت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ہدایت کے بغیر تمام نعمتیں دوستو ضلالت ہیں، گمراہی ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی نعمت اٹھا کر دیکھ لیں جسے کہ ہم انسان اپنی دنیاوی زبان کے اندر نعمت خیال کر رہے ہوں، گمراہی ہوگی اگر اس کے اندر ہدایت نہیں ہوگی۔ یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی قرآن کی سمری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن
یہدی للتی، یہی تو وہ قرآن ہے جو کہ ہدایت دیتی ہے، یہی تو وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے۔ ہیا اقوم، کن کو ہدایت دیتی ہے؟ جو سیدھے رستے کے اوپر قائم رہتے ہیں، جو سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔ اور وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ صراط الذین ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اس پوری آیات کے اندر، اس 2 آیات کے اندر دوستو، پوری ایمانیات اور پوری عبادات چھپی ہوئی ہیں۔ پوری ایمانیات اور پوری عبادات کا محو مرکز کیا ہے؟ انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی۔ اور ہم مانگ کیا رہے ہیں اس میں؟ ہم مانگ رہے ہیں دوستو انبیاء، اصحاب، شہداء اور صالحین کا ساتھ، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی راہ راست سے بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، یہ پروٹیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا بے حد اجر نازل ہوا ہوتا ہے۔ یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ اور ہم کن سے رک رہے ہیں؟ ہم رک رہے ہیں جو کہ اس معاشرے کا ناسور ہیں، منافق ہیں۔ یہ دعا انتہائی خوبصورت دعا ہے، ایک طرف انبیاء کا ساتھ اور ایک طرف منافقین اور برے لوگوں سے اجتناب۔ دوستو، ہم تو ہیں ہی انبیاء کی اولاد، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم کوئی ڈاروینین نہیں ہیں، ہم کوئی بندروں کی اولادوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ بندر کی اولادیں ہوں گی جو اپنے لیے غلط راستے اور بھٹکے ہوئے راستوں کے اندر خوشیاں تلاش کرتی ہوں گی۔ جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نا دوستو، وہ اپنے لیے انعمت علیہم کی تلاش کرتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، جو کام کرتے ہیں۔ کون سے کام؟ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو انعمتا والے ہیں۔ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان کے لیے بہت بہت بڑا اجر ہے۔ یہ کون سا اجر ہے؟ یہ اجر دینے والا کون ہے؟ دوستو، دیگ کی کھرچن پیٹ بھر دیتی ہے۔ یہاں پر تو انعام دینے والی وہ ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر پوری زمین ہوگی، جس کے داہنے ہاتھ کے اوپر آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کا انعام اگر مل جائے تو ذرا تصور تو کریں۔ یہ 2 آیتیں ہمیں سورہ القاریہ کے اندر ان کی تشریح بھی ملتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جنہوں نے نیک کام کیے انہوں نے مراد پالی، وہ جنت والے ہو گئے، اور جنہوں نے برے کام کیے وہ حاویہ کے اندر اتر گئے۔ دوستو، یہی تو یہ 2 آیات چاہتی ہیں کہ ہم بھلائی کے کام کریں اور برائی سے بچ جائیں۔ سورہ القصص کے اندر حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کرتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تیری طرف سے جو بھی خیر عطا ہو میں اس کے لیے فقیر ہوں، میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ انعمت علیہم، اور جو گمراہی پا گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہیوں میں اتار دیا، اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ یہ 2 آیات، these are last 2 verses، آخری آیات ہیں، بٹ ناٹ لیسٹ، لیکن اختتام نہیں۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے اور پورا قرآن اس کے اندر سمویا ہوا ہے۔
اسی لیے دوستو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ اس کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي